اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں انسان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، دنیا کو بنانے والا سب سے بہتر جانتا ہے۔ جسم کے لیے جو خوراک چاہیے اللہ روزانہ کی بنیاد پہ پیدا فرما کے جنگلوں سے، باغات سے، درختوں سے، فصلوں سے، دیہاتوں سے، کھیتوں سے، آسمان سے، زمین سے، سمندروں سے، صحراؤں سے، پانیوں سے، پہاڑوں اور غاروں سے اپنے بندوں کے لیے ڈیوٹیاں لگا کے چناؤ کر کے بھیجتا ہے اور پہنچاتا ہے۔ شکر ہے اس ذات کا۔ روح کو دنیا ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائی کہ روح ہے کیا، روحانیت کیا ہے۔ جس چیز کو بندہ جانتا ہی نہیں اس کی خوراک کیا سمجھے گا۔ سائنس اپنی ساری بلندیوں کے باوجود، عروج کے باوجود پریشان کھڑی ہے، اور قرآن مجید اس حیرانی اور پریشانی کو تا قیامت ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یسألونک عن الروح، یہ پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھتے ہی رہیں گے، یہ پوچھ رہے ہیں اور پوچھتے ہی چلے جائیں گے عن الروح، روح کے بارے میں۔ قل الروح من امر ربی، محبوب ان کو کہیے کہ روح میرے رب کا صیغہ راز ہے، سیکرٹ ہے۔ جب لکڑی ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ نقش و نگار کیا کر رہے ہیں؟ کپڑا اور بیس ہی نہیں ہے تو کڑھائی کیسی کر رہے ہیں؟ اثبت العرش ثم نقش، پہلے تخت پوش کو اور پلنگ کو بنائیے، پھر اس کے اوپر نقش و نگار بھی نکال لینا۔ جب روح کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہے کیا تو یہ اسے دے گا کیا؟ ایک ہی حل بچتا ہے کہ مان لیا جائے کہ جس نے روح اتاری ہے اس روح کے لیے ضروری کیا ہے، یہ اللہ سے پوچھ لیا جائے۔ مالک الملک نے انسان کو جسمانی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے خوراک کا اہتمام زمین سے کیا ہے، کیونکہ آگ، ہوا، پانی، مٹی کا یہ خمیر ہے، اور اسی دھرتی سے چنا گیا ہے، خوراک بھی مٹی سے میسر ہے۔ روح کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، عالم ارواح سے اتارا ہے۔ اس کی ضروریات، اس کے تقاضے، اس کی حاجتیں، اس کی خوراک، وہ بھی مالک نے آسمان سے ہی اتاری ہے۔ روح کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا نام ہے عقیدہ۔ عقیدہ عقد سے ہے، عقد گرہ کو کہتے ہیں۔ جو چیز کھلی ہو اس کو باندھنے کے لیے ہم گرہ لگاتے ہیں، جس کے جانور کے چھوٹ جانے کا اور بھاگ جانے کا ڈر ہو، نکل جانے کا ڈر ہو، ہم اس کو باندھ لیتے ہیں۔ جس کے گرنے کا ڈر ہو ہم اسے باندھتے ہیں۔ پنکھا چھت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، نہیں تو اس کے گرنے کا امکان تھا۔ ہم گریں دیتے ہیں تاکہ اگر کہیں ہاتھ سے رسا چھوٹنے بھی لگے تو وہ گرہ آ کے اس کو روک لے۔ انسان کو روحانی طور پہ گرنے سے بھی عقیدہ بچاتا ہے، ٹوٹنے سے بھی عقیدہ بچاتا ہے، اور غلط جگہ جڑنے سے بھی عقیدہ بچاتا ہے۔
آج ان عقائد میں سے ایک عظیم ترین عقیدہ جس کو عقیدہ سبحان کہتے ہیں، نظریہ سبحان، تصور سبحان، قرآن مجید نے اس تصور کو جا بجا بیان کیا ہے، اور دنیا کے سب سے اہم ترین فریضے نماز کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ استفتاح میں، آغاز میں اس عقیدے کو 5 بنیادی چیزوں سے جوڑا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر دوسری حالت رکوع میں سبحان ربی العظیم۔ بڑے بڑے لوگ بڑائی کے نام پہ اپنے آپ کو بڑا کہلاتے ہیں، لیکن اللہ سے بڑھ کے کوئی بڑا ہو؟ رب کی ذات سبحان ہے اور پاکیزہ ہے۔ تیسری حالت سجدہ، 7 اعضاء زمین پہ لگوا کے رب نے منوایا کہ بندے قیام میں بھی ضرورت، رکوع میں بھی ضرورت، سجدوں کی حالت میں بھی ضرورت، کس کی؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تیرے رب سے کوئی اونچا نہیں ہے، بالا نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے۔ انسان کو جھکنا پڑتا ہے، تیرا رب جھکاؤ سے پاکیزہ ہے۔ حضرات، اگر یہ عقیدہ آج ماہ رجب میں سمجھ نہ آیا تو پھر شاید کبھی نہ آئے۔ رجب میں اللہ نے اسے حرمتوں والا مہینہ بنایا ہے، 4 مہینے حرمتوں والے ہیں۔ اس دن سے یہ سورۃ التوبہ کی آیت کا مطالعہ ہم نے کیا تھا، جب سے رب نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اللہ کی کتاب میں حرمتوں والے مہینے 4 ہیں اور ٹوٹل مہینے 12 ہیں۔ ساری دنیا مجبور ہے، بے بس ہے کہ وہ وقت کا 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ رب نے سال میں 365 دن رکھے ہیں، 365 چلتے ہیں۔ چوتھے سال میں اللہ تعالیٰ دن 366 کر دیتے ہیں، یہ 366 ہی ہے۔ سال میں 12 مہینے ہیں، کوئی 11 نہیں کر سکا اور کوئی 13 نہیں کر سکا۔ رب نے دن رات میں 8 پہر رکھے ہیں، کوئی 6 نہیں کر سکا، 7 نہیں کر سکا، کوئی 9 نہیں کر سکا۔ مالک نے 24 گھنٹے رکھے ہیں، کوئی 23 یا 25 نہیں کر سکا۔ گھنٹے میں اگر 60 منٹ ڈال دیے ہیں، کوئی 61 نہیں کر سکا، 59 نہیں کر سکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1 منٹ میں اگر 60 سیکنڈ اور ساعات ڈلوا دیے، ان میں پیک کر دیے، ان کو بھی کوئی 59 یا 61 نہیں کر سکا۔ ٹائم تیرے رب کا ہے، وقت تیرے رب کا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تمہارے پیریڈ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارے رب کی ٹائمنگ نہیں بدلتی۔ یسألونک عن الاہلہ، چاند بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، ہلال بنتا ہے، بدر بنتا ہے، ماہ تمام بنتا ہے، 28 منزلیں گزارتا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا قل ہی مواقیت للناس، ہم اس سے وقت کے پیمانے مقرر کرتے ہیں، لوگوں کا کیلنڈر بناتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی گھڑی نہیں، انٹرنیشنل اور آفاقی علامت، رات کو دیکھ کے آپ اس کو بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کون سا دن ہے، کون سی رات ہے۔
اور اسلام میں، اسلامی مہینوں میں، قمری مہینوں میں رات پہلے ہے. چاند سے حساب لگائیے، اگلا دن اس کے تابع ہے. جو رات گزر گئی ہے وہ جمعے کی تھی، اس لیے ہم اسے جمعہ رات کہتے ہیں. یہ دن اس کے تابع ہے. آج مغرب کی رات یہ ہفتے کی ہوگی، دن اس کے تابع آئے گا. رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے. اور یہ پوری رات ہے، کوئی 12 سے شروع نہیں ہو رہی. تیرے اللہ کے فیصلے ہیں، وقت ہے. مالک نے رجب کا مہینہ مضر والوں کے لیے، انہوں نے اسے حرمتوں والا قرار دیا، اللہ نے اس کو ثابت رکھا. ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 مہینوں کو جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اللہ نے حرمتوں والا بنایا. کیوں؟ وہ جانے، اس نے قرار دے دیا. تو کیا باقی مہینوں میں قتل و غارت، دنگا فساد جائز ہے اور ان میں نہیں ہے؟ نہیں، جائز ان میں بھی نہیں ہے، لیکن ان میں بالتاکید بڑی سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے کہ کسی طرح کی کوئی معمولی سی بھی گنجائش رکھی ہی نہیں ہے. محرم ہو، ذوالقعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، یہ حرمت کسی خاص وقوع سے نہیں ملی کہ سن 61 کی وجہ سے ملی ہے، یا احد کی وجہ سے، یا بدر کی وجہ سے. یہ اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں تب سے ہے جب سے رب نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یوم خلق السماوات والارض. ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے، یہ اس کے فضائل میں ثابت ہے. باقی رہ گیا کہ رجب کو خاص قسم کا چڑھتے ہوئے ہی چاند مبارک دینا. روٹین میٹر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھ کے دعا پڑھی ہے، آپ بھی پڑھیے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اللہ اس چاند کو، اس ماہ کو، اس مہینے کو امن والا، ایمان والا، سلامتی والا، اسلام والا بنا دے. ربی و ربک اللہ، چاند کو بھی گھٹاتا اور بڑھاتا اللہ ہے، اور میری بھی زندگی کے ایام اور وقت کو کم کرتا یا بڑھاتا ہے تو اللہ ہے. اس کا بھی پروردگار اللہ، ہمارا بھی پروردگار اللہ. اس کی حاجات کو پورا کرنے والا بھی اللہ، ہماری حاجات کو بھی پورا کرنے والا اللہ. نمودار کرنے والا بھی اللہ اور غائب کر دینے والا بھی اللہ. تو یہ عقیدہ دیا گیا ہر مہینے کے شروع میں. لیکن رجب کے بارے میں بالخصوص احباب نے کافی سارے عقیدے بنائے کہ آپ اس میں باقی مہینوں کی طرح اگر خوشخبری دیں گے کسی کو تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی. یہ اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جیسے کہتے ہیں کہ بلی کو کہے اونٹ ہے. کوئی فضیلت نہیں. میرے مصطفیٰ پہ بہتان ہے. بیان کرنے والا، لکھنے والا، سینڈ کرنے والا، فارورڈ کرنے والا، شیئر کرنے والا، پڑھ کے تصدیق کرنے والا، داد دینے والا، بیان کرنے والا، منبر و محراب سے جاری کرنے والا میں بھی ہوں. تو محبوب کا فیصلہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی کرسی پہ بٹھایا جائے گا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. لہذا اس کی جتنی حوصلہ شکنی کی جائے اتنی ضروری ہے. روکیے اس کو، بریک لگائیے، یہیں پہ ڈیلیٹ کیجئے. نہیں جلتا آپ کا گھر، نہیں ہوتا آپ کا نقصان. لیکن اگر آپ نے اس کو چلائے رکھا تو جس جنت کے حصول کے لیے چلایا ہے اس کے برعکس جہنم کی وعید خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے اس میں خاص ذکر، خاص تسبیحات اپنے ورد اوراد بنا کے کہ صاحب ذکر سے اس کی اجازت لے لیجئے. اسلام میں، شریعت میں اجارہ داری اللہ نے کسی کی نہیں رکھی. جو جائز ہے وہ سب کے لیے جائز ہے، جو حلال ہے سب کے لیے حلال ہے. جہاں حرام ہے استثناء ہے، بتا دیا گیا ہے. مثلا صدقہ غریب کے لیے حلال ہے. ایک بندہ صدقے کا مستحق نہیں ہے اور وہ بھاگ بھاگ کے لے تو شریعت اس کے بارے میں کچھ رائے رکھتی ہے. سید فیملی کا آدمی ہے، آلٹرنیٹ کچھ دیا جا سکتا ہے، صدقہ نہیں. فیصلہ شریعت کا، اللہ کا، غلبہ اسی کا.
تو یہ کہنا کہ جناب اس میں خاص قسم کی نمازیں ہیں، یہ پڑھو گے تو وہ ملے گا، وہ پڑھو گے تو یہ ملے گا، میرے اور آپ کے محبوب نے ماہ رجب میں فار اسپیشل کوئی نماز نہیں بتائی، نہ پڑھی ہے نہ دی ہے۔ روٹین کی نمازیں تھی، فرض پڑھے ہیں، سنتیں پڑھی ہیں، نوافل پڑھے ہیں، تہجد پڑھی، آپ پڑھیے۔ لیکن 27 رجب کو شب معراج نام دے کے جاگنا، جگانا، شب بیداری کرنا اور معراج کے اسپیشل نوافل، مخصوص صورتیں اور آیات کا پڑھنا، اگر یہ اتنا ہی اہم ہوتا تو میرے محبوب نے 1.25 لاکھ اصحاب کے ساتھ اسے مکہ اور مدینہ اور حجاز میں پڑھا ہوتا، راتوں کو جاگا ہوتا۔ جس ذات کو اتنا بڑا رتبہ ملا تھا اس کی اینیورسری تو بنتی تھی نا، اینیورسری کہ محبوب کہتے بھائی میں اس سال اس مہینے میں معراج پہ گیا تھا، اور کوئی چھوٹی اپروچ نہیں تھی، بہت بڑی اپروچ تھی، اسراء بھی ہے، معراج بھی ہے، لیکن 3 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں رہ کے ایک بھی رات رجبی کے نام پہ، 27 رجب کے نام پہ ایسا نہیں ہوا۔ تو پچھلے جمعے ہم نے پڑھا تھا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرک سے پاکیزہ توحید چاہیے، ریا سے پاکیزہ اخلاص چاہیے، بدعات و خرافات سے پاکیزہ سنت چاہیے، پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ چیزیں برعکس ہو جائیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی وہ خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے، بلکہ الٹا وبال جان بن جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی نہیں ہے کیا؟ لوگوں نے خاص درود بنا لیے، درود لکھی، درود ہزاری، درود ماہی، اور ایسے ایسے درود جن کے نام پڑھنے بھی نہیں آتے۔ مثلا مشکات شریف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بڑے سارے لوگوں کو میں نے پڑھتے سنا ہے، مشکوت۔ میڈیا پہ آپ یہ لفظ بہت سنتے ہیں، بدرجہ اتم، حالانکہ یہ عتم ہے، افعال کے وزن پہ۔ بڑے سارے لوگوں کو مسند امام احمد بن حنبل کو مسند پڑھتے بھی دیکھا ہے۔ شاید ہم بر صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں، جب شروع میں جلسے کے بعد اشتہار میں کانفرنس کا لفظ آنے لگا اور سنی کانفرنس کا اشتہار چھپا تو بڑے سارے لوگوں نے کہا سنی کا نفر نس یہ کیا ہے؟ ورکس کو ہم نے اردو میں جب لکھا تو بڑے سارے لوگوں نے اسے ہیڈ ورکس پڑھا، سجدہ سہو کو سہو، آج تک بڑے سارے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہوئے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جس چیز کا آپ کو نام لینا تک نہیں آیا، آپ اس کے فضائل بیان کر کے امت کو دے کے کہاں لگا رہے ہیں؟ ایک بات اچھی طرح نوٹ کیجئے، ساری دنیا کی پسند اور آرڈر ایک طرف پڑے ہوں، دوسری طرف میرے محبوب کی پسند کا صرف کدو پڑا ہو نا، میں ایمان سے کہتا ہوں ساری دنیا کی محبتیں، چاہتیں، رغبتیں، خواہشیں، پسندیدگیاں، ان کے لائکس میں نچھاور کر کے رکھ دوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ، دنیا کے سارے درود مل جائیں، درود ابراہیمی کا مقابلہ نہیں، کیونکہ محبوب نے اپنے لیے پسند کی ہے۔ اور پھر میرا بھائی میری بہن پوری رات کیا پڑھیں جی؟ درود تنجینہ۔ میں نے کہا یہ تنجینہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی وڈیاں کو لوگ پڑھیا سی۔ وڈے کون ہیں جی؟ میاں صاحب۔ میاں صاحب کون ہیں جی؟ قاری جی۔ قاری صاحب کون ہیں جی؟ وہ ہمارے بہت بڑے خطیب ہیں جی۔ ان سے جا کے پوچھا جی یہ تنجینہ کی ہے؟ کہتا تہاڈی گل سمجھ نہیں آنی، بہتے سوال نہ کریا کرو۔ بھئی ہم انگلش پڑھتے ہیں، اگر کوئی لفظ غلط ہو جاتا ہے، پروننسیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ہم پوچھ لیتے ہیں، استاذ بتا دیتا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ لفظ تنجینا، تو ہمیں نجات دے، اس سے سیدھا ہی پڑھ چھڈیا تنجینا۔
ہم نے ایک جگہ پہ درس دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرے کے اہتمام کا حکم دیا ہے کہ نمازی جب نماز پڑھے تو کہیں اوٹ دیوار کر لے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیا سسرا 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 کرتے رہے۔ دین مذاق نہیں ہے، دین استہزاء نہیں ہے، دین ڈومیسٹک لوکل ہینڈ میڈ موڈ میڈ، جو موڈ میں آ گیا تو بنا ڈالا، سنت پہ عمل کرنے کا موڈ نہیں ہے، رہنے دو یہ کر لو، وطروں کی دعا نہیں آتی کھی پڑھ لو، کلو واللہ پڑھ لو۔ وہ بھائی کس نے دی تھی آپ کو یہ الٹرنیٹ میڈیکل اسٹور تھوڑا ہے کہ یہ نہیں ملی تو اسی سالٹ کی دوسری لے لو۔ میرے محبوب کی مرضی، شریعت کی مرضی، وحی کی مرضی، تو پھر اس کو سنیے۔ رجب کے مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقوال میں سے ایک قول ہے، کوئی ثابت شدہ نہیں ہے، کہ آپ کو معراج ہوا تھا، اور جو معراج تھا وہ سبق بھول گئے، اگلے دن کا روزہ رکھوا دیا قوم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے سوموار کا بھی روزہ رکھا، جمعرات کا بھی روزہ رکھا، 13، 14، 15 راتوں کے دنوں کا روزہ رکھا، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، جس ہستی نے شوال کے روزے رکھے اور فضیلت بتائی، عاشورہ کے روزے کی فضیلت بتائی، عرفہ کے روزے کی فضیلت بتائی، وہ جاتے جاتے معراج کے روزے کی فضیلت چھوڑ گئے تھے، نہیں ملی کہیں سے، مگر ہم نے اٹھا کے روزہ بھی رکھوا دیا، اہتمام کروا دیا، چلیں جی بسم اللہ۔ اور جو معراج سے عقیدہ ملا تھا، جو روح کے لیے ضروری تھا، جو سوسائٹی اور معاشرے کے لیے لازمی تھا، وہ میں اور آپ سبحان اللہ شریف آدمی کسی کو آتا ہی نہیں، سوائے تعجب کے طور پہ، جیسے کچھ علاقوں میں کسی نے بے وقوف کہنا ہوئے تو کئی دا سبحان اللہ کہتے ہیں لوگ، واہ سبحان اللہ، یہ سٹائل ہوتا ہے، تعجب کرتے ہیں، بے وقوفی مار رہا ہے، یا جیسے ہم نہیں کہتے او یار تم ہی بادشاہ ہی ہیں۔ تو یہ اتنی سی سوچ محدود پیمانے کی، کتاب اللہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، احادیث کو پڑھ کے دیکھیں، لفظ سبحان اتنا پھیلا ہوا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا محبوب اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنے زور بازو پہ، اپنی طاقت اور اپنی قوت پہ معراج یا اسراء پہ نہیں گیا، آپ نے جو کہا ہے نا بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا، وہ اپنی طاقتوں کے بل بوتے پہ آسمانوں کی بلندیاں سدرۃ المنتہا سے ماورا چلا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، سبحان الذی، جب تک تو یہ نہیں مانے گا، نہیں پڑھے گا، حفظ نہیں کرے گا، ناظرہ نہیں کرے گا، تجھے کوئی حافظ نہیں کہے گا، قاری کتاب اللہ نہیں کہے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کا گرد و نواح ہم نے مبارک بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، اور ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، انہ هو السمیع البصیر، پھر تم جو باتیں بناؤ گے وہ سنتا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ دھمکی ہے، وہ تو میں ساریاں سنن ڈیاں، بچوں کو ہم کہتے ہیں، میں ویکھن ڈیاں، استاد شاگردوں کو کہتا ہے، لیکن یہ تو خالق اپنی مخلوق سے کہہ رہے ہیں، شان ہی کچھ اور ہے۔ تو سبحان کیا ہے؟ سبحان الذی، سبحان ہی تھا وہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک سیر کروائی۔ آج کی ملاقات سبحان پہ ذرا ٹھہریے گا۔ سب سے پہلے سبحان، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہمارے وجود میں کوئی مٹیریل ہو سکتا ہے جو پاکیزہ نہ ہو، جو پاکیزہ نہ ہو، ہمیں اپنی ہی ناک کی رطوبت جو ہم ناک میں اٹھائے پھرتے ہیں سامنے آ جائے تو گھن آتی ہے، ہمارے کانوں کی میل نکل آئے بری لگتی ہے، اپنے ہی ناک کے چوہے
ہم دیکھ نہیں سکتے. وہ تھوک جو منہ میں ہے اور زندگی ہے وہی سامنے پڑا ہو کچھ ہونے لگتا ہے. باقی مٹیریل کا میں نام نہیں لیتا. جس کے ساتھ اس سبحان نے ہمیں کہا ہے کہ وضو کر کے نہا کے میری مسجد میں آ جاؤ، میں تمہیں تمہاری خامیوں کے ساتھ قبول کر رہا ہوں، تمہاری خامیوں کے ساتھ. آپ یقین کریں یہی پیشاب کی جب نالی لگی ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ تھیلی سی لگا دیتے ہیں، سکے بیٹے کو بھی اٹھاتے ہوئے کراہت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، میں فیل کر رہا ہوتا ہوں، بیٹی فیل کرتی ہے، بھائی فیل کرتے ہیں، بیوی فیل کرتی ہے. اور انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بیڈ پہ پڑی ہے، میں نماز کیسے پڑھوں. لوگ فتوے پوچھتے ہیں. شکر کیجئے جو رب نے مثانہ لگایا اور پڑھا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں اور بڑے مزے سے وہاں ہاتھ رکھ کے بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور نماز بھی وہیں ہاتھ رکھ کے ہی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ چلیں دل تو ہوا نا سینے میں، مثانہ ادھر ہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ اعتراض کے لیے نہیں کہہ رہا. تیرے رب کی وسعت ہیں کہ تجھے اپنے گھر میں بلا کے اس مثانے میں، اس بلیڈر میں بھرے ہوئے پیشاب کے باوجود ایکسپٹ کیا ہے کہ نہیں. اور بولو براز پوری آنتوں میں سفر کر رہا ہے، ورکنگ میں ہے. میدے کا اپنا حل کیا ہوا مٹیریل کہہ کی شکل میں باہر آ جائے، گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو وہ جی انو روم سے باہر ہو جاتے ہیں، کراہت آنے لگتی ہے. ماں کا دودھ پی کے بچہ الٹ دیتا ہے، میدے سے ہی ہو کے آیا نا. کون قبول کر رہا ہے؟ تیرے رب کی ذات میں ایسا کچھ نہیں ہے. سبحان الذی، پاک، صاف ستھرا، نفیس، طیب، ایسا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، اکیلا ہے وہ. دوسری چیز، سبحان، تیرے رب کے سارے نام پاکیزہ ہیں. ہمارے ناموں میں مسئلے ہو سکتے ہیں. عبداللہ کو لوگ دلہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا کچھ. تیرے رب کے ناموں میں ہے ہی حسن، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، تیرے رب کے جو نام ہیں نا الحسنى، حسن میں، کمال میں، لاجواب، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے تیرے رب کے ناموں میں. تیسرے نمبر پہ سبحان، تیرا رب ساری صفتوں میں پاک ہے. ہماری کئی صفتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، کئی بری ہوتی ہیں. مثلاً بندہ مالدار ہے پر لیچڑ ہے، یہ ہم سنتے ہیں. بیٹا باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے ابا ساڈا امیر بہت ہے پر ہے لیچڑ. بیٹے کے جملے ہیں. یہ یہودیوں نے اللہ کو کہا تھا. یہودیوں نے ید اللہ مغلولہ، رب کو ہے تو بہت کچھ پر دیندہ صاحب نال ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ہمارے مولویوں کی طرح یہ نہیں ثابت کیا کہ میرے تے ہاتھ ہی نہیں ہے، میرے ہاتھ ہی نہیں ہے. جیسے علماء کہہ دیتے ہیں وہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ نہیں، پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ نے کہا بل غلت ایدیہم، ظالموں، لیچڑ آپ ہوں گے، کنجوس آپ ہوں گے، بخیل آپ ہوں گے، اور گرے بانوں سے جڑے ہوئے جکڑے ہوئے ہاتھ آپ کے ہیں جو جیب میں جاتے ہی نہیں. یہ ہے یہاں گرے بان، اس کے اندر ہوتا ہے سلوکا. پہلی قومیں پیسہ مال یہاں ڈالتے تھے. ایتھے کان کے اوکھا سوکھا کر کے آندا بھی ہے تو پھر ہاتھ کوڑ لیا، نہیں میں تو نہیں دینے، ایتھے ہی بسکوا لایا، میں تو نہیں کرنا. اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ جکڑے گئے ہیں، بل یداہ مبسوطتانی، تمہارے رب کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں. وہ تو بغیر گنے دے رہا ہے، بے حساب دے رہا ہے، دن رات دے رہا ہے. فضا والی مخلوق کو فضا میں دے رہا ہے، ہوا والی کو ہوا میں دے رہا ہے، پتھر والوں کو پتھر میں دے رہا ہے، اور ریت والوں کو ریت میں خشکی میں دے رہا ہے، دریاؤں والوں کو دریا میں دے رہا ہے، جزیروں والوں کو جزیروں میں پہنچا رہا ہے، اور سمندروں کی مخلوقات کو پانیوں میں دے رہا ہے. مچھلی کا رنگ رب نے دیا ہے کہ نہیں واٹر پروف؟ کتنا عرصہ ہو گیا تیرتے ہوئے، عمر گزر گئی، اس کا رنگ پھیکا نہیں پڑا. مزید اس کے اندر ایک شائننگ ہے. تیرے رب کی صفت ہے. کیا ہے صفت؟ صبغت اللہ،
تیرے رب نے جو رنگ بھر دیا ہے پھیکا پڑتا ہی نہیں. کتنی صدیوں سے آسمان کا کلر سکائی بلو ہے. مجھے 2-4 سوٹ نظر آ رہے ہیں سکائی بلو ٹائپ. یہ جب خریدے گئے تھے تو بڑی شائننگ تھی, بڑے خوبصورت تھے, مگر جب دھو کے یوز کیے گئے تو آہستہ آہستہ وہ پہلے والی شائننگ نہیں رہی. اللہ کہتے ہیں سورہ ملک میں, سونے سے پہلے آسمان کو ذرا نظریں دوڑا دوڑا کے دیکھ تو صحیح, بار بار دوڑا. اس آسمان میں تجھے کوئی کمی, کوئی کجی, کوئی ٹیڑھ پن, کوئی رنگ پھیکا پڑا ہو, کوئی پھٹ گیا ہو, کوئی پرابلم بن گئی ہو, کہیں سے اکھڑ گیا ہو, پلستر آگے پیچھے ہو گیا ہو, یہ میری صفت ہے. میں خلاق ایسا ہوں, میں بدیع ایسا ہوں, میں صفتوں میں پاک ہوں, میں صفتوں میں. آگے چلیے اور دیکھیے چوتھے نمبر پہ, میں شراکتوں سے بھی پاک ہوں. میں شراکتوں سے پاک ہوں. کیا ہے شراکت؟ اگلی چیز 5ویں, کہ میرا وجود کسی وجود سے نہیں نکلا, میرے وجود سے کوئی شریک نہیں نکلا. میرے ماں باپ نہیں کہ بھائی شریک ہوں, بہنیں شریک ہوں, میں شراکتوں سے پاک, بہن بھائیوں سے پاک, والدین سے پاک. میری بیوی نہیں, میں بیوی کے رشتے ناطے سے پاک. میرے بیٹے نہیں, میں بیٹوں سے پاک. میری بیٹیاں نہیں, میں بیٹیوں سے پاک. کیا خیال ہے؟ دنیا میں مجھے آج تک روئے زمین پہ ایک بھی فرد ایسا نہیں ملا کہ جس میں اتنی ساری چیزیں بیک وقت نہ ہوں اور وہ پاک ہو. ایک نے کہا ویکھو جی میری نا اولاد نہیں ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے نا وہ ہوتے رہتے ہیں تبصرے دنیا دار لوگوں کے ساتھ, اور وہ کہہ دیتے ہیں لو جی اور بابا جی جڑے فلانے سی انہوں دی اولاد ہی نہیں سی ہے. میں نے کہا بیوی تو تھی نا, ترلے کرتے اللہ کے پاس گئے ہیں, بابا جی علی حجویری نہیں دی. اللہ نے ایک الگ بات ہے, اللہ کی مرضی, رب کی مرضیوں میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا کہ میں لینا ہی ہے. اللہ کہتا ہے مرضی ہے دوں یا نہ دوں, جلدی دوں لیٹ دوں, میری مرضیاں ہیں. میں تیری زبردستیوں کا پابند نہیں ہوں, کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا. ایک اور اٹھا کہنے لگا جی نہیں جی بابا جی دی بیوی کوئی نہیں سی, انہیں ساری زندگی بیاہ ہی نہیں کیتا. میں کہا جی گڈ ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا کوئی شریک نہیں ہے, ان کے بھائی نہیں تھے, وہ تو ہے ایسے. ایک اور اٹھیا کہنے لگا جی بچے بھی کوئی نہیں, بیوی بھی کوئی نہیں, انہوں نے بھرا بھی کوئی نہیں. میں نے کہا پڑھ ذرا ان کی تاریخ میں سیرت دیکھ, ان کی بہنیں موجود تھیں, بہنیں شریک ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں یار وہ تو ہے سن. ایک اور آیا, وہ سارا ہی معاملہ ختم کر کے آ گیا, کہنے لگا جی اولاد بھی نہیں ہے, بیوی بھی نہیں ہے, بہن بھائی بھی نہیں, اکیلے ہیں, اکیلے ہیں. میں نے کہا ابو امی؟ ہاں یار وہ دے بغیر کداں ممکن, وہ تو ہیں, وہ تو ہیں. اللہ کہتے ہیں سبحان, دوڑو کہاں تک دوڑتے ہو, دوڑائیے. ایک اور آ گیا, کہندا جی ابا نہیں ہے, کلی امی, عیسیٰ علیہ السلام. نے کہا امی تو ہے نا, ان کے وجود سے ہی آئے ہیں, رب کے پاس ہے سما. ایک اور آیا, کہندا جی یہ بھی چکر کوئی نہیں, تواڈے ابو امی والی شرط بھی گئی. آدم علیہ السلام, آدم علیہ. ہم نے کہا جناب وہ جو کوک سے نکلی تھی بیوی وہ کیا تھی, شریک نہیں, شریکہ حیات. اچھا ایتھے پھنس گئے ہیں. اگر تو یہاں نہیں بھی پھنسا نا, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, نبوتوں میں رسالتوں میں 1.25 لاکھ پیغمبر شریک ہیں جناب آدم علیہ السلام کے. کیا خیال ہے؟ تو تیرا رب شراکتوں سے پاک ہے, شریکے سے پاک ہے. مان جا, عقیدہ سبحان, تیری روح کو سکون ملے گا. روحوں کو پرسکون کرنا ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کر. اگلی چیز, تیرا رب میں بتا چکا ہوں لیکن وضاحت کی ہے محدثین نے, مفسرین نے, علماء نے, میں صرف اشارے کرنا چاہتا ہوں, وگرنہ اس سے ایک لفظ میں آ چکا تھا کہ ذات میں پاک. اللہ تعالیٰ بول و براز سے پاک ہے, کھانے سے بھی پاک ہے, پینے سے بھی پاک ہے. پلاتا ہے, پیتا نہیں. لائیے کوئی ایسی ہستی دنیا میں سبیل لگا کے بیٹھی ہو, سب کو پلائے خود نہ پیے,
تو لائف ٹائم نہ پیے، مجھے نہیں ملا کوئی۔ اگر اس میں کوئی بے ادبی والا پہلو ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں جھک کے ادب کروں گا، قدموں میں بیٹھ کے۔ کھلائے سب کو خود نہ کھائے۔ میں تے اج تک جننے ورتاوے ویکھے نے، سوائے جس نے حدیث پڑھی ہو اور وہ واقعہ پڑھا ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سارے مریدوں کو دیا اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو آخر تے پینا پاویں جنی مرضی بھوک لگی ہے۔ سونے آیا بھی میرے لیے، سوال بھی میں ہی کیتا سی، مسئلہ بھی میں دسیا سی، واجاں بھی میں وارن ڈیاں، سدن بھی میں ڈیاں تے پیاواں بھی میں، تے واری میری اینڈ تے آوے ساکی القوم آخرہم۔ یہ بھی تے ہو سکتا سی نا مینوں تسی بہا لیندے کہ چل تو پہلے نمبر تے بیٹھ جا۔ بعض لوگ بہت سیانے ہوندے نے، افطاری پہ کیا مجال جو جگ کے پاس بیٹھے، اتنے پانی پا کے دینا پینا، وہاں بیٹھو جہاں سب کو آ پڑھائیں او کریں او دئیں۔ میرے محبوب نے ساکی کوثر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساکی بنا دیا۔ بھوک پیغمبر کو بھی لگی ہوئی ہے، بھوک پیر جی کو بھی لگی ہے، مریدوں کو بھی لگی ہے، اور مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے لگی ہے، نور من نور اللہ کو بھی لگی ہوئی ہے۔ تیرا رب کھانے نہیں کھاتا، دودھ نہیں پیتا، پانی نہیں پیتا، جنت کی نہروں کے مشروبات نہیں لیتا، تیرے لیے رکھیں۔ ساکی کوثر کو کہا آپ بھی پئیں، قوم کو بھی پلائیں، آپ میرا نور نہیں ہے، کھانا پینا پڑے گا، میں کھلاتا ہوں میں پلاتا ہوں۔ پیٹ پہ پتھر بھی دکھاتے ہیں سیرت میں، خندق کھودتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں، جابر کے گھر کھانا بھی بنواتے ہیں، اور ایک بکری ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ، وہ برکت اور معجزہ بھی ہوتا ہے۔ محبوب بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں لیکن رہتے پھر اللہ کا نور ہی ہیں۔ ایک بندہ جو کہے میں روزے نال ہاں تے نالے سارا کچھ کھادی جاوے، دسو ادھر کہے میرا روزہ ہے، ادھر تیتر بھی بٹیر بھی کھانے بھی پینے بھی۔ کوئی تو پوچھے گا پاجی ایک گل کرو، یا کہو بھی میں کھان ڈیا روزی نال ہاں تے یا کہو میں روزے نال ہاں۔ روزہ اور روزی کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نور بھی ہے نہیں کھاتا، کھا بھی رہے ہیں۔ تو یہ دور رویے عقیدہ سبحان نے بڑے واضح کر دیے، صرف تیرا رب اکیلا پاک ہے، باقی سب کو کھانا پڑتا ہے۔ ہاں جن کو ریموٹ کنٹرول رکھا ہے ان کے اور پہلو ہیں، لیکن وہ بھی رب نہیں ہے۔ آگے آئیے، تیرا رب کھانے میں بھی پاک پینے میں بھی پاک، جدو کھا پی لئیے چنگے پلے بیٹھے ڈائننگ ٹیبل تے اٹھ کے کہن ڈے ہوندے نے پاجی میں 2 منٹ واش روم تو آیا، کتنے جی نال ہی ہے۔ اکثر ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ واش روم بنایا ہوا ہوتا ہے ہم نے۔ اور میرے محبوب کی استنجے کی کیفیتیں، بیت الخلاء جانے کی کیفیتیں، اور مرید کا لوٹا بھر کے خدمتیں کرنے کی کیفیتیں، محبوب کا دور جانے کی حالتیں، یہ سب بتاتی ہیں کہ سبحان وہ ہے، یہ عبد ہیں، پاک ہے رب، بول و برات سے، کھانے پینے کی ضرورتوں اور حاجات سے۔ اور اگلی بات سنیے، تمہارا رب نیٹ ورک کمزور ہونے سے بھی پاک ہے، اس کا نیٹ ورک کبھی بھی ویک نہیں ہوتا، کبھی بھی سگنل ڈاؤن نہیں ہوتا۔ دلیل اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ، یہ جو جمائی ہوتی ہے نا، یہ وارننگ ہوتی ہے کہ بیٹری چارجنگ ختم ہو رہی ہے، تھوڑا سو لو، چارجنگ کر لیں۔ چھوٹا کاکا ماشاءاللہ دن بھر چارج ہوتا ہے، رات بھر جاگتا رہتا ہے، ماں باپ پریشان ہے، یہ چنگا جم پیا آپ جڑا دنے سوندا ہے، اسی کام کار تے راتی سانوں بھی نہیں سون دیندا، ہماری چارجنگ ادھوری، اگلے دن کام نہیں۔ اللہ نے کوئی ایسا کاکا نہیں رکھا، کوئی ایسی بیوی نہیں رکھی جو ستائے، کوئی ایسا سیٹ اپ ہی نہیں رکھا۔ کتنے سارے مسئلے ہمارے اونگ میں نکل جاتے ہیں۔ میرے بے شمار بزرگ ہیں جن کے ہم ہاتھوں بیعت ہیں، پاس بیٹھے ہوتے تھے، اونگ لے رہے ہوتے تھے، اور ہم کوئی بات کرتے تھے تو اونگنے کے بعد کہندے پت کی آکھی بیٹا کیا بولا ہے؟ سر آپ اونگ میں بھی نہیں سن سکے، پت ہنگلا جہا آ گیا سی نیند نا۔ اچھا تیرے رب نے اپنے لیے اونگ بھی نہیں رکھی، اور یہ نیٹ ورک کمزور ہونے کی علامت ہے۔ کئی دفعہ آپ کو موبائل بتاتا ہے ٹونے دے دے کے
موبائل بھی بول رہا ہوتا ہے چارجنگ کرو میری. یہ بندے کا سسٹم بول رہا ہے, رحمان دے رہا ہے, تیرا رب پاک ہے. ولا نوم, ٹوٹلی ڈیڈ بھی نہیں ہوتا تیرے رب کا نیٹ ورک, اور وہ پاک ہے اس چیز سے. آپ میں مجبور ہو جاتے ہیں فلائٹ موڈ پہ کر دیں, یا موبائل کو کر دیں, یا خود فلائٹ ہو جائیں. بڑا اچھا لفظ نکالا انہوں نے فلائٹ. شکر ہے کہ ہمارے جہاز موڈ نہیں ہے, وگرنہ جو کیفیت ہوتی ہے جہاز موڈ پہ اگر ہو جاتے ہیں تو یہ دو سڑکوں کے درمیان گرین بیلٹ کے اوپر پانی بھی لگا رہے ہیں پھر سوئے ہوئے ہیں, کتے پیشاب کر رہے ہیں پھر بھی سو رہے ہیں, گرد و غبار ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, ڈیڈ ہو چکا ہے. کی ہوا جی, انہیں پوڑی کھا لی ہے, جہاز ہو گیا, لینڈ کر گیا. کیا بات ہے. پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تیرے رب کے پاس ایسا کوئی معاملہ نہیں. تیرا اللہ اس سے بھی پاک ہے, اونگ سے بھی پاک, نیند سے بھی پاک. اور مجھے پوری دنیا میں کوئی بندہ نہیں ملا یہ تو کوئی کہہ سکتا جی میں اونگ نہیں کدی لئی, میں سیدھا ہی سو جانا. مجھے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو پرفیکٹ ٹائم بتا دے کہ سویا کب تھا. کہندا جی یہ تو اتلیاں نو پتا, میں تو سو گیا سی, میں تو سو گیا تھا. تیرے رب کی ذات پاک ہے. اگلی چیز, تیرا رب موت سے بھی پاک ہے. تیرا رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہ سبحان لے کے جا رہا ہے جس کا کہیں نیٹ ورک پرابلم نہیں کرتا, وہ کہیں جا کر کے ڈیڈ نہیں ہوتا, وہ کہیں گرتا نہیں, کہیں فلائٹ جو ہے اس کے کنٹرول روم سے باہر نہیں جاتی, اور اس کے ریڈار سے وہ غافل نہیں. ہر چیز اس کے علم میں اور نالج میں ہے, غفلت بھی نہیں, اونگ بھی نہیں. لا علمیوں سے بھی پاک, لا علمیوں سے بھی پاک, ہر چیز جانتا ہے. غفلتوں سے بھی پاک, سب سمجھتا ہے, سب دیکھتا ہے. ہماری طرح نہیں, اگے تو دور تک دسے تو پیچھے بابے ہونی نو غصہ نہ کرے. آج میں نے اپنے بزرگوں کو بڑی محبتوں سے دیکھا ہے, ادھر کوئی بال پھنس جاتا ہے نا, یا کوئی اندر کوئی تنکا شنکا, وہ بھی سانوں دسنا پہنتا, جھاڑتے جھوڑتے رہتے, وہ اندروں نکلتے نہیں. ایک دفعہ ہم چاول کھا رہے تھے سیالکوٹ میں, سیالکوٹ دا پیڑا جہا چول ایک پھنس گیا. بڑا دسیا مرشدہ نو حضور کی شاخوں میں بلبل, کدی ادھروں جھاڑن کدی ادھروں جھاڑن, وہ پھر بھی چونڈی نہ پھڑ کے کڑنی پئی. تو جڑیاں پیچھے لٹاں چ کتے کوئی جوں پئی ہوئے انہوں کون ویکھو. تیرا رب جانتا ہے کہ کس بال میں کہاں ہے, اور میں نے اس کو رزق کہاں سے دینا ہے, اس کی خوراک کیا ہے, کتنے قدم چلنا ہے, کہاں پر ہے, کن مرحلوں میں ہے. چھوٹے سے نقطے سے لے کے وائٹ سے لے کے اسی 3 نام ہی تو رکھے نے نا, لیکھاں, تکھاں, جواں. جناب ان تینوں مرحلوں میں یہ کیا کیا کیسے کیسے کھاتی ہیں یہ پتہ نہیں جی. پہلے چمڑی ہوندی ہے والا نال, پھر ٹر پیندی ہے, پھر جتھے ٹرے اوتھے. تیرا رب خارش سے بھی پاک ہے. خارش ایک ایسی مشکل ہے, دوجے نو لبدی نہیں, اپنا ہاتھ نہیں پہنچتا. میرا تو نہیں جے پہنچتا ایک جگہ تے, اور اکثر ہوتی بھی وہی ہیں. پھر کسے کندھ دی نکر, کوئی منجا, کوئی پاوا, کوئی دوسرا, کوئی تیسرا. تیرے رب نے کوئی محتاجگی نہیں رکھی, پاک ہے تیرا اللہ, مان لے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اگر نہیں یقین آ رہا ایک اور معنی, تیرے رب میں کمی بیشیاں نہیں ہوتی, کمی بیشیاں. پرسوں گاڑی بند ہو گئی, میں نے مکینک کو دکھائی, کہندا جی وہ جنریٹر نے نا چارج نہیں کیتی. میں کہ پھر کی ہوا جو چارج نہ کرے تو کی ہوندا, کہندا آئی ہویا جی, اور کی ہونا, سلف نہیں وجن ڈیا. یو پی ایس پہ بیٹری تھی, وہ پھل گئی, ٹھڈوں دا ایدا نکل آیا. میں کیا ہوا جی, کہندا جی یو پی ایس نے بہت ہی چارجنگ اوور چارجنگ ہو گئی ہے. یہ کی چکر ہے, کتے گھٹ کتے ود, کہندا ایویں ہی ہوندا جی. میٹر خراب ہو جائے, میٹر اوپر والا ہی خراب کرتا ہے. کئیاں دے ٹھڈ وچ نہیں بڑے پسلیاں تے ہڈیاں باہر, تے کئیاں دے ماشاءاللہ. آپ جانتے ہیں, مجھے کوئی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے جی, انہاں تے ساری زندگی کھا کھا کے گوشت ہی نہیں چڑھن دیتا.
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ नहीं मुकन दी, नस नस थक गए ने। कमी बेशियों से पाक है तेरा रब। इसका जनाब कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ऊपर हो गया है, उसका शुगर लेवल गिर गया है, इसका बीपी हाई हो गया है, उसका लो हो रहा है, इसकी धड़कनें तेज हो गई हैं। तेरे रब के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। कहते जी राती असी 10 जाने सुते सन, सवेरे एक घट गया, लभण ही नहीं दिया। अभी कारी साहब ने कहा जुम्मे में दुआ करवा देना, मेरा भाई नहीं मिल रहा। कल रात एक जगह था, उन्होंने कहा जी हमारा बेटा गुम हो गया, वो मिल ही नहीं रहा बड़े अरसे से, आप उसके लिए दुआ करवा दें। तेरा रब कभी गुम नहीं, पाक है, पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का हार गुम हो गया, क्या ख्याल है? काफिला रुका कि नहीं? और तयम्मुम कब मिला था? रब ने वहां भी सुबहान साबित किया कि मैं सुबहान हूं। अगली चीज, मेरी शरीयत में नुक्स कोई नहीं है, शरीयत भी पाक है, मेरी वही भी नुक्स से पाक है, मेरा जिब्रील और फरिश्ता भी खयानतू से भेजा हुआ पाक है, मेरा पैगंबर भी खयानतू से पाक, झूठ से पाक, सादिक व अमीन है। जो मैं कह रहा हूं वो हक है, मत समझो कि इसमें कोई कमी बेशी है। और अगली बात, तुम्हारी मोहब्बतें लुंडी बुच्ची और मैं ऐसी मोहब्बतों से पाक हूं। मेरी मोहब्बत में हवस नहीं है। साड़ियां मोहब्बतां पहले बाजी माजरत के साथ, आपी जी, बाद में हम कह देते हैं जी आदम अलैहिस्सलाम दियां सारियां धीयां साड़ियां भैणां ही बनदियां, फिर ब्याह तो करना ही करना है। हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तेरे रब ने मोहब्बतें पाकीज़ा रखी हैं, तेरे साथ मोहब्बत रखी तो मट्टी में भी रखी, हवा में भी रखी, पानी में भी रखी, आग में भी रखी, बाप की पुश्त में भी मोहब्बतें रखी। मैं अगले दिन गया एक जगह, तो आदमी की कमर के सारे कड़े वड़े टूटे पड़े थे। मैंने कहा जी की होया? कहते जी वो टाली लोड करन डे सा, वो ऊपर गिर गया, सारा कुछ टूट गया। तो मैं आख्या जी कोई शादी शूदी? कहता अपने को हिलिया नहीं जाता तो शादी करनी में। कितने थे जो कमर में थे मगर ज़ाय हो गए। तेरे रब ने तुझे संभाल के रखा और बाप की पुश से माँ की सीने की हड्डियों में महफूज रख के सफ़र करवा के रहम मादर में वो तुझे नहीं भूला। उसका प्यार तेरे साथ है। अम्मा को खुराक मिली या नहीं मिली, तुझे पूरी दिलवा रहा है। पैदा किया है, अपना एचबी कभी चेक करवा। इस दुनिया में आया है, मोहब्बतें दे के भेज दिया है। अब भी तुम्हें यकीन नहीं आया कि तेरे रब की मोहब्बतें कितनी पाकीज़ा हैं? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ये मेरी मोहब्बतें हैं, ये मेरा प्यार है कि मैं दुश्मनों को भी दे रहा हूं। ऐसा प्यार मैंने नहीं देखा कहीं। अपने नाल तो सारे तो जे एक दिन बूढ़ी थोड़ी जी औखी होवे, पाकट मनी छोड़ के आ जाइदा। जे बंदा औखा होवे उदण फिर नाश्ता अल्लाह दी सुपुर्द, लंच कर लिया जापेगी तू, डिनर भी कहीं बाहर से। होता है कि नहीं होता? तेरे रब ने मोहब्बतें की हैं, मान या ना मान तेरी रोटी रोज़ी नहीं रोकता। तो उसके बुलाने पे दिन में 5 मरतबा नाफरमानी करके आ, तेरा रब रहमान होने के नाते अपनी मोहब्बत में पाकीज़ा है, वो तुझे देगा, खिला के सुलाएगा। चल तू नहीं मननी तो असीं तो फिर बराबर तो नहीं ना तू। सुबहान अल्लज़ी, तेरे रब में कोई कजी नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं। हमें लंगड़ा होना पड़ता है, मुंडे बिगड़ जाते हैं। चंगे भले पीर हुणी जदों बिगड़ जान, फड़े जान, तो फिर असी कहीदा ये 2 नंबर से जाली पीर से, ना फड़िया जाए तो फिर पहुंची सरकार से। यही है ना। आशिक अगर उसको भी वो ना मिले माशूक, ये जनाब सच्चे आशिक सन, तो जे मिल जावे, आप खुद समझते हैं हमारी दास्तान ने मोहब्बत की है, ये पढ़ी। और ये टेढ़ापन, चंगा भला सी, दाढ़ी रखी सी, पहुंचिया सी, बुजुर्ग सी, इन्ने चिल्ले कट्टे सी, फिर हाँ इनू खोती ते बाओ। जुरैज वली के साथ क्या हुआ था? वलीउल्लाह था ना, बाओ जी इनू खोती ते। बौन कौन डै ने? किसी ने खूबसूरत बात की थी, अगर फैसला करने की अथॉरिटी सिर्फ उसके पास होती जिसने गलती कभी जिंदगी में नहीं की, तो दुनिया में कोई जज ना होता, कोई जज ना होता। जनाब हकीकत है,
یہ کون ہے تیرا رب کہ جس نے خود کو ظلم سے پاک کیا ہے؟ اس کے ہاں کبھی ظلم ہے ہی نہیں. انی حرمت الظلم علی نفسی، اسی لیے وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، سزا و جزا کا، جس میں کوئی چارج شیٹ نہیں. اسی طرح تیرا رب عاجزی اور بے بسی سے بھی پاک ہے. وزیر اعظم تو ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਬੇਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ. تیرے رب نے شکر کر تجھے رلنے نہیں دیا، پھر بھی بچا کے رکھا ہوا ہے. بہت کھادا دنیا نے پاکستان نو، لیکن پھر بھی بچا ہوا ہے. تیرا رب عاجزی بے بسی سے، ہار اور کمزوریوں سے پاک ہے. دنیا دیاں راواں وچ بندہ تھک بھی تے جاندا ہے. اللہ کہتے ہیں ولا یعودہ حفظہما. آیت الکرسی پڑھ، کب سے ہے، کب تک ہے، کب تک رہے گا. میں نگرانیاں کر رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں، تیری حفاظتیں کر رہا ہوں. میں تھکا نہیں، میں ہار نہیں مانی، مجھے ہرا بھی کوئی نہیں سکتا، مجھے گرا بھی کوئی نہیں سکتا. میں جھکاؤ اور مغلوبیت سے بھی پاک ہوں. تیرے رب کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، نہیں ہے ممکن کسی کے لیے. ہاں تو مغلوب ہو گیا تو کہہ رب انی مغلوب فانتصر، میں تیری مدد کے لیے فرشتے اتار دوں گا، میں اتنا بڑا طاقتور ہوں. تیرے رب میں خامیاں نہیں، تیرا رب نسیان سے بھی پاک ہے. پرسوں ایک بزرگ میرے نال ناراض ہو گئے، میں انہوں نے کہا جی میں جمعے تو بعد تمہوں نا انشاءاللہ پچھلا جمعہ جڑا گزریا ہے، جمعے سے پہلے رابطہ کر رہے تھے، ٹائم دے دیں. میں کہا جی انشاءاللہ تسی بزرگ ہو، تمہیں فون نہیں کرنا پائے گا، میں جمعے تو بعد تمہیں آپ رابطہ کروں گا. جمعے کے بعد مسائل پہ اتنے مسائل در مسائل پڑے، ذہن سے نکل گیا. پرسوں رابطہ ہوا، کہندے جی میں تیرے نہ غصے ہیں، تو بڑا چودھری ہو گئے. بنتا تو ہے شکوہ، بڑوں کا بنتا ہے، ان کی نظر میں تو ہم چھوٹے ہیں، تو چھوٹا یہ نہیں کوئی دیکھے گا مجبوری کیا ہے، مصروفیت کیا ہے. تیرا رب کتنی دنیا کی سنتا ہے، مگر نسیان نہیں ہے، ہذیان نہیں ہے. کس کو بھولا ہو بتائیے ذرا، سب یاد ہے. اور اگلی بات، تیرا رب سماعتوں میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، عاجز نہیں ہے. سماعتیں چار بندے کٹھے بولن لگ پڑ نا، اسی اسے ویلے ٹینشن لے جائی دی ہیں. وہ ایک جنا گل کرے، پوری دنیا بات کر رہی ہے، ہر زبان میں کر رہی ہے، اس نے کبھی کہا میرے نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، لائن بزی ہے، فلاں پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے. یار وہ بھی تو بات کرتے ہیں نا جو سیٹیوں میں بولتے ہیں جانور، اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور روٹی سے پہلے خالی پیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تو دینی ہے تے کھانی ہے، تو دینی ہے تے کھانی ہے، تو دینی ہے تے کھانی ہے. کہتے ہیں نا کگی بول دی تھی یوسف کھو، یوسف کھو. یہ تو ہماری سمجھ ہے نا کہ ہم کیا، رحمان تو ساری تسبیحات کو جان رہا ہے. جس نے مچھلی کھانی ہے مچھلی دے رہا ہے، جس نے کٹے دا خون پینا ہے، بچے دا پینا ہے، کان دیندا ہے کہ نہیں. سجر سو بچہ وہ پوچھتے بہ کے زخم کر کے خون پی کے لالی ہو جاندی رہی. لالو لال رب ذوالجلال نے دیا ہے، شیر کو دیا ہے، ہرن کو دیا ہے، ہاتھی کو دیا ہے، سب کو دے رہا ہے. عطاؤں میں کمی کوئی نہیں، خزانوں میں کمی کوئی نہیں. ساڈا ٹائم مک گیا جے، سبحان اللہ باقی ہے. کمی کی دلیل ہے تیرے رب کے پاس سب عطائیں ہیں. اس عقیدے کو لے کے چلیے کہ اتنی طاقتوں، قوتوں، خزانوں، عطاؤں کا مالک اپنے محبوب بندے کو خود لے کے گیا ہے. اپنے محبوب بندے کو. اچھا ایک گل دسو، پیار والا جی ہوئے کلا جانا سوہنا لگتا، جی تسی آپ نال لے کے جاؤ عمرے تے ساری دنیا کہے گی بلے بلے بلے. کسی کی بچی جو ہے نا وہ اکیلی شمالی علاقوں میں چلی جائے نا، سارے پنڈ والے پوچھنا ہوں تواڈے جوائی دی بندی نہیں تواڈی کڑی نال، پیار ہے نا. اور اگر وہ لے کے ساتھ جا رہا ہو، محلے میں سے گاڑی لے کے گزر رہا اور سب کو پتا ہو جا رہے ہیں، سب نے کہنا کیا بات ہے جی، بہت خیال، بہت دھیان. تیرے رب نے تیرے محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑا. ما ودعک ربک وما قلی، یہ کہتے تھے یتیم مکہ ہے، لیکن کسی کے لیے یہاں کوئی جہاز تو بڑی دور دی گل ہے، مکے والے لیے تو کوئی بس ریڑھی نہیں گئی ہونی.
اٹھا دے گئے نا، ہم نے براق بھیجی ہے، براق، ہم نے معراج ادھر پل جھپکتے اور وہاں پہنچی، ہم نے ساتھ جبریل امین دیا ہے، ہم نے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، کہا رکیے بریک۔ پھر یہ اللہ کو بھی تھوڑا کریڈٹ دے دیں عقیدے میں، محبوب بلغ العلا بکمالہ، وہ سمجھاتے چلے گئے، یہ آیت انہی پہ اتری تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کبھی معراج بیان کرتے ہوئے، میرے نبی کے معجزے بیان کرتے ہوئے، عظمتیں بیان کرتے ہوئے، حقائق کو بیان کرتے ہوئے، کبھی اس توحید کو بھی بیان کر کے جس رب نے سب کچھ دیا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، کچھ بھائیوں کا تھوڑا تھوڑا شکوہ ہوتا ہے، تو وہ شکوہ ہم سنتے ہیں، بہت اچھی طرح سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ شکوہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں سے توحید نکال لیتے ہیں۔ بھائی ہر چیز نکلی ہی توحید سے، ہر چیز، ہر نبی، ہر پیمبر، ہر وحی، ہر کتاب، ہر جناب، ہر بستی، ہر ہستی جڑی ہی توحید سے ہے، اکیلے نے جو بنائی ہے۔ تو رب نے معراج میں خود توحید ڈالی ہے، میں نے نہیں، پہلے توحید سے سٹارٹ لیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ بولا ہے تو جیسے بیان ہے ویسے کر۔ باقی رہ گیا کوئی اس سے سمجھتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی ہے، اہانت ہو گئی ہے، بڑے سارے ایسے بیچارے ہیں، میں ان کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ توحید بیان کرنے سے پیمبر کی توہین ہوتی ہے۔ میاں چنوں میں ایک دکاندار تھا، ہمارے ایک دوست نے پیار محبت میں جیسے لوگ بورڈ درود پاک کا لگا دیتے ہیں، اس نے سورہ اخلاص لکھوا کے نا وہ گرین بیلٹ پہ لگوا دی۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ کریانے والا نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، انہیں کولو والا لکھی ہے، رپورٹ ہو گئی، ہوم ڈپارٹمنٹ کی بھی رپورٹ۔ کیا ہوا ہے جی؟ اس شرارت نال کولو والا لکھائی ہے، کیوں جی؟ ساڈے عقیدے دے خلاف۔ جا یار، عقیدے کو کتاب و سنت کے مطابق کر، قرآن و سنت کو مولڈنگ فولڈنگ کروا کے اسے اپنی طرف نہ موڑ۔ یہ سب کے لیے اترا ہے، انسانوں کے لیے اترا ہے، رحمان کا کلام ہے، اس کو ایز اٹ رہنے دیا جائے اور اس کو عزت اور محبت دی جائے، یہی کامیابی اور یہی ہماری دعوت ہوتی ہے۔ ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی عزیز کا بولا ہے کہ لاہور ہاسپٹل میں ہے، ایمرجنسی میں ہے، کافی مشکل میں ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، میری اہلیہ بھی ہاسپٹل میں اور شدید ترین حالت میں، اللہ تعالیٰ تندرستی، صحت اور عافیت سے نوازے۔ ہم بے بس ہیں، رحمان بے بس نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، رب نے جواب نہیں دیا۔ ادھر سے ہم مایوس ہو سکتے ہیں، رب مایوس نہیں کرتا۔ جو ٹائم رب نے لکھا ہے وہ پورا ہونا ہے، پورا ہونا ہے۔ والد صاحب کو بولا تھا یہ بس مہمان ہیں، چند دن کی خدمت کر لیں، ماشاءاللہ 11واں سال چل رہا ہے الحمدللہ۔ والدہ کو بھی ایسے کہا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا 13 سال رزق لکھا تھا اس زمین پہ، ایسے گئی۔ تو زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم جہاں بے بس ہوتے ہیں، اللہ ہم دوا دارو تو کر سکتے ہیں، شفا تو نے دینی ہے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ میری مسجد کی کرسیاں ختم کروا دے، اللہ میری مسجد کی کرسیاں ختم کروا دے، یہ سارے جوان پہلوان بن کے اپنے اپنے مقام پہ پھر سے لوٹیں۔ یہ وہیں خوبصورت لگتے تھے، اللہ ان کو مکمل صحت عافیت عطا فرما، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، بالخصوص یوکرائن میں اس وقت جو ہمارے امت مسلمہ پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، جس بھی حالات میں جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ مدد فرما، اللہ آسانیاں فرما، اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ بے روزگاروں کے لیے معاملات آسان فرما۔ ایک اعلان ہے، جامعہ ابی بکر للبنات کا سالانہ اجتماع 3 مارچ جمعرات کو ایڈن میرج ہال مجاہد ہاسپٹل کے قریب جو ہے وہاں ہو رہا ہے، تو خواتین اسلام سے شرکت کی اپیل ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ عقیدہ سبحان پہ آپ مزید پڑھ کے آئیے گا، اگلی ملاقات اسی عقیدے سے جڑی ہے، اور انشاءاللہ اسراء کے ساتھ معراج ہم سورہ نجم کی روشنی میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔